والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والضحى والليل إذا سجى. وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام دوست بڑی محبت کے ساتھ اس یقین سے درود و سلام پڑھیے کہ ہم اس پاک بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کرتے ہیں اور آقا ہمارے اوپر نظر کرم فرماتے ہیں. اس محبت سے درود شریف پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دو صلات کے بعد زیب مسند صدارت محب النبی عاشق فرید پیر طریقت حضور خواجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ آستانہ علیہ فرید پور شریف آپ جلوہ فرما ہے. محبتوں کے اس سفر میں ایک دیرینہ اور پرخلوص رفیق سفر جو انجمن ثنائے محمد میں ہمیشہ غلامی پیش کرتے ہیں. میری مراد ملک پاکستان کے عظیم شاعر عظیم نقیب جناب بھائی رائے صابر حسین صابر چشتی صاحب آپ بھی جلوہ فرما ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی پاک محفل ہے اور میں آغاز اس بات سے کرنا چاہوں گا. ادب اور محبت یہ دو چیزیں دین اسلام کا وہ حسن ہے کہ عبادتیں بعد میں فرض کی گئی ہیں. پاک رسول کی بارگاہ کا ادب اور پیار امت کو پہلے سکھایا گیا اور اسی ادب کے رنگ کے ساتھ میں گفتگو کو سہارا دینا چاہوں گا. دین اسلام کے اندر نماز 5 وقت کی نماز امت پر فرض ہوئی معراج کی رات اور یہ وہ لمحہ تھا جب اعلان نبوت فرمائے ہوئے میرے پاک محبوب کو 10 سال گزر چکے تھے. کچھ سیرت نگاروں نے 11 سنہ نبوی لکھا, کچھ نے 10 لکھا, لیکن زیادہ معتبر 10 سال گزر چکے ہیں اور پہلی 5 نمازوں کی عبادت امت محمدیہ پر معراج کی رات اللہ فرض کر کے امت کو معراج کا تحفہ اپنے محبوب کے ذریعے عطا فرمایا. یہ بات ذہن کے اندر رکھتے ہیں. ہجرت کر کے میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے آتے ہیں. دوسرا سال ہجرت کا ہے تو رمضان المبارک کے روزے فرض. ہجرت کا دوسرا ہی سال ہے
تو صاحب حیثیت اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ ہجرت کا 9واں سال ہے، یعنی وصال نبوی سے فقط 1 سال چند مہینے پہلے صاحب حیثیت پر حج فرض کیا۔ میں پھر جملوں کو دہرا رہا ہوں کہ 5 نمازیں اعلان نبوت کے 10 سال بعد فرض کی۔ 5 نمازیں اعلان نبوت کے 10 سال بعد فرض کی، روزے اس کے بعد، حج اس کے بعد، زکوٰۃ اس کے بعد۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو 10 سالوں میں میرے نبی کا کلمہ پڑھ گئے، اللہ ان سے راضی کس وجہ سے؟ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی کہ تم سنی لوگوں محبت کی بات کرتے رہتے ہو، عمل کے اندر کوتاہی کر جاتے ہو۔ یاد رکھیے گا محبت رسول کی سستا سودا نہیں ہے، اور اس کی کوئی چھوٹی حیثیت نہیں ہے دین کے اندر۔ نماز دن میں 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ فرض ہے، محمد کی محبت 24 گھنٹے میں ہر لمحہ ہر گھڑی فرض ہے۔ یہ کوئی مستحب چیز نہیں ہے کہ کر لو پھر بھی گزارا ہو جائے گا، یہ نہ کرو تے پھر بھی گزارا ہو جائے گا۔ محبت رسول یہ فرض کفایہ بھی نہیں ہے کہ محلے کے کچھ لوگ نبی سے پیار کر لیں تو یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، محبت رسول نہ مستحب ہے، نہ سنت ہے، نہ فرض کفایہ ہے، یہ امت کے ہر فرد پر فرض عین ہے۔ اے جنہی کو سبحان اللہ تسی آکھی ہے نا، انہی کو سبحان اللہ محبت آڑے ہمیں چس نہیں دیں دی، دو میں ہاتھ کھڑے کر کے آکھو سبحان اللہ۔ محبت رسول بذات خود یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے، یہ امت کے اوپر فرض عین ہے۔ نماز نہ پڑھو تو گناہگار ہو، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ نبی سے پیار نہ ہو تو نہ تیری عبادت قبول ہے نہ تیرے صدقے قبول ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اور میرے اصل دے وچ سرکار دی میں توجہ ہی خصوصی نظر کرم ہے، میں ماڑا جہا بندہ، مینوں اعزاز حاصل ہے کہ گنج شکر نے آدھے شہر وچ رکھا، اے میرا اعزاز ہے، اے میری پہچان ہے، اے میری عزت ہے۔ تے گنج شکر نے آدھے شہر وچ رکھے ہے تے گنج شکر دے شہزادیاں نے نظر یہی ساڑی سعادت تے یہی خوش نصیبی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو پہلے 10 سالوں میں میرے پاک رسول کا کلمہ پڑھ گئے، جو 5 نمازیں ابھی فرض نہیں، روزے فرض نہیں، حج فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، کیا ان سے اللہ راضی نہیں ہوا؟ تو جواب ہے کہ بھائی جتنی فضیلتیں بعد والوں کو ملی ہیں وہ سارے کے سارے خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے روزہ تو نہیں رکھا پر اللہ راضی ہے۔ یا اللہ کس وجہ تو راضی ہوئے ہیں؟ فرمایا بس میں چاہتا یہ تھا کہ دیکھتے ہوئے انگاروں پر بھی تمہیں لٹا دیا جائے، اف نہ کرنا، میرے یار کے وفادار بن جانا، میں راضی ہو جاؤں گا۔ میرے یار کے وفادار بن جو اقبال نے کہا تھا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے۔ میں عرض کر رہا ہوں ادب اور محبت
جن دلوں کو نصیب ہو جائے. اور یہ ادب کسی استاد اور شاگرد کا میں بیان نہیں کر رہا، یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ کا ادب میں بیان کر رہا ہوں. بابا جی کوئی مرشد کامل ہو، اس کی بارگاہ کا ادب مریدوں کو تربیت سے سکھایا جاتا ہے. آقا تیری عظمتوں پر قربان، تیری بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس کا ادب کوئی عالم نہیں بلکہ خود خدا سکھا رہا ہے. خدا ادب سکھاتا ہے. پہلا ادب لا ترفعوا اصواتکم، فرمایا اونچا بولنا بھی نہیں. پتہ ہے صحابہ کرام جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے، دروازہ اقدس پر جب دستک دی جاتی تھی نا تو یوں ہاتھ نہیں مارتے. یہ جو ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر ہے نا ناخن، اپنے ناخن سے میرے آقا کے دروازے پر دستک دیتے کہ کہیں ہاتھ زور سے لگ گیا تو یہ بھی آواز اونچی نہ ہو جائے اور یہ بھی خلاف ادب نہ ہو جائے. اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، شیر خدا نے جو وہ دروازہ جو مسجد نبوی شریف کی جانب، سب کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، لیکن دو احادیث ہیں. یہ چونکہ اہل سنت کا سٹیج ہے، ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، در والوں کے بھی نوکر ہیں. دو دروازے میرے نبی نے فرمایا لا یبقین فی المسجد خوخا الا خوخۃ ابی بکر. ایک صدیق کا دروازہ کھلا رہے، دوسرا علی المرتضیٰ کا دروازہ کھلا رہے. یہ دروازہ جو مسجد نبوی کی جانب کھلتا تھا نا مولا علی کا، نہ وہ لکڑی کا تھا نہ وہ لوہے کا تھا، وہ موٹے کپڑے کا بنا ہوا تھا. مولا علی سے کسی نے کہا کہ یہ دروازہ حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے. اور آپ نے جب آپ کے دور کے اندر کافی زیادہ معاملات کشیدگی والے ہوئے اور مخالفین پریشانیاں بڑھیں تو لوگوں نے کہا کہ اب تو کوئی سیکیورٹی گارڈ رکھ لیجیے حفاظت کے لیے. تو مولا علی نے فرمایا کفا بالموت محافظ. آپ فرماتے ہیں مولا علی نے فرمایا میرا سب سے بڑا سیکیورٹی گارڈ، میرا سب سے بڑا محافظ میری موت ہے. جب تک یہ آئے گی نہیں تب تک مجھے مار کوئی نہیں سکتا، اور جس دن آ جائے گی مجھے بچا کوئی نہیں سکتا. مولا علی کا دروازہ موٹے کپڑے کا. عرض کیا گیا حضور یہ دروازہ حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے. پر میں بات حفاظت کی نہیں، بات یار کی بارگاہ کے ادب کی ہے. حضور وہ کیسے؟ فرمایا دروازہ بندہ کھولتا ہے نا بعض اوقات پھر بھی آواز پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کے اوپر جو صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے جو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے اوپر جو مختصر سی آپ کی تفسیر ہے نا، اس کے اندر آپ نے لکھا کہ یہ دروازہ جب کھولتے ہیں تو بعض اوقات آواز پیدا ہوتی ہے، دروازہ بند کرتے ہیں پھر بھی بعض اوقات آواز پیدا ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں تمہیں تو یہ شور لگتا ہے، اصل میں وہ کھلتے ہوئے بھی اس کا ذکر کرتا ہے، بند ہوتے ہوئے بھی اس کا ذکر کرتا ہے. کیونکہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے، تم نہ بھی سمجھو تو خشک لکڑی بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے موٹے کپڑے کا دروازہ رکھا کہ دروازہ کھلتے ہوئے بھی بعض اوقات آواز پیدا ہوتی ہے، بند کرتے ہوئے بھی بعض اوقات آواز پیدا ہوتی ہے. فرمایا ڈر لگتا ہے کہ میرا کھلے دروازہ آقا اپنے در دولت کے اندر آرام کر رہے ہوں اور میرے دروازے کھلنے کی آواز میرے محبوب کے آرام میں خلل پیدا نہ کر دے. یہ ادب ہے. اور یہ ادب صرف
ظاہری باتوں کی حد تک نہیں تھا، یہ ادب حالت نماز میں بھی جاری تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب حالت نماز کے اندر بھی جاری رہا تھا۔ جب صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، میرے آقا قبیلہ بنی عمر بن عوف کی صلح کروا کے واپس آئے، مصلی امامت پہ صدیق اکبر ہیں، پیچھے صحابہ مقتدی بن کے کھڑے ہیں، اور ادھر سے لجپال تشریف لے آئے۔ میرے نبی صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آئے۔ جب پہلی صف میں تشریف لائے، فلما اکثر الناس التصفیق، جب لوگوں نے، وہ ایک ہلکا سا تالی بجانے کا انداز تھا جو اسی موقع کے بعد پھر منع کر دیا گیا تھا، اور فرمائے انما التصفیق للنساء، کہ نماز کے اندر امام کو متوجہ کرنا ہو تو پھر تسبیح کر لیا کرو، تکبیر کہہ لیا کرو، اس انداز سے نہ متوجہ کیا جائے۔ میرے آقا اگلی صف میں صدیق اکبر کو پتا چل گیا کہ مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے وہیں کھڑے کھڑے فرمایا انم کس مکانہ کا یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے ہو۔ گویا حضور یہ اشارہ فرما رہے تھے کہ ابو بکر کھڑا ہو، مصطفیٰ دے مصلی تے جدو تو نماز پڑھان واسطے کھڑا ہونے تے پیارا بڑا مصلی رسول پر میرے نبی نے کہا ابو بکر ٹھہرے رہو۔ جب حضور کا یہ پیغام حالت نماز میں سنا تو صدیق اکبر نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، آج تیرا محبوب پہ پیغام دینا ہے کہ ابو بکر تھے کھڑا رہے۔ لیکن ادب والے تھے، صدیق اکبر فوراً واپس پلٹے، مصلی خالی چھوڑ دیا اور آقا مصلی پہ آ گئے۔ جب نماز پڑھا لی گئی تو میرے نبی نے فرمایا ما مانا آقا ان تصلی اس امرتک، ابو بکر میں نے کہا تھا جاری رکھ، تو پیچھے ہٹ گیا، وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر کا ادب سن، وہ کہتے ہیں ما کانا لے ابن ابی قحافہ ان یصلی بین ید رسول اللہ، حضور صرف میں نہیں میرے تو باپ کی بھی مجال نہیں کہ آقا پیچھے کھڑے رہ جائیں، میں مصلی پہ کھڑا رہ جاؤں۔ یہ ادب حالت نماز کے اندر بھی جاری رہا تھا، اور جس ماحول میں میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، یہ ہے میرے آقا کے میلاد کی گھڑیاں، اور حضور کی باتیں سنتے ہوئے بھی وہی ادب رکھا جاتا ہے جو ظاہری زندگی کے اندر سے آتا رہتا ہے۔ اور یہاں پہ میلاد کی چونکہ محفل میں ایک بات میرے آقا کی والدہ ماجدہ کے حضور پیش کرنا چاہوں گا۔ لوگ آج کل یہ بھی باتیں کرتے ہیں، بدبختی کہہ لیجئے، کہ حضور کے والدین نعوذ باللہ صاحب ایمان نہیں تھے۔ آج اس کے اوپر بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری حضور بات کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کسی نسبت کی وجہ سے جنت میں جائیں گی، جن میں وہ مچھلی جس کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام رہے 40 دن تک، وہ مچھلی بھی جنت میں، وہ کتا جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہے 309 سال، ولی غار کے اندر کتا غار کے دہانے پر، ایمیں سمجھ لو بھئی ولی آدھے آستانے تے کتا ولیاں دی چوکھٹ 309 سال، نہ ولیوں کو موت آئی نہ کتے کو موت آئی۔ لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں بس یہ نسبت کی بات سے جو اپنا مفہوم لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کتا بھی قیامت کے دن میدان حشر میں لباس بشری پہنا کر اس کو جنت میں داخل کیا جائے۔ وڈے وڈے شیخ الحدیث پیچھے رہ جان گے تے کتا جنت مولا گل کیے، فرمایا او عالم ہو کے ولیاں دا ادب نہ
پھینک سکے میں جہنمی بنا چھڑیا، ایک کتوں کے ادب والا بن گیا میں جنتی بنا چھڑیا۔ ایک کتا بھی جنت جائے گا۔ یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 دن صرف، وہ مچھلی بھی نبی کی برکت سے جنت میں جائے گی۔ اب مجھے سوچ کر بتاؤ، جس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن اللہ کا نبی رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ لاکھوں سلام نبی کی ماں کو جس کے پیٹ میں نبیوں کا سردار 9 مہینے رہا، وہ کیسے جنتی نہیں ہو سکتی؟ یا رسول حق فریدیا، ہم اس محبوب کا ذکر کر رہے ہیں قبلہ، جس محبوب کے ذکر کی برکت یہ ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ذکر الانبیاء من العبادہ، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ نبیوں کا ذکر کیا کرو، یہ عبادت ہے۔ گھر بار چھڑ کے تے بسترے چھڑ کے حضور دے ذکر دی محفل چائے بیٹھے ہو، بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ سارا دن کام کاج بھی کیا، تھکے ہارے بھی تھے، موسم بھی سردی کا تھا، بستر پہ سو جاتے، آرام سے نیند پوری کرتے، لیکن سوئے نہیں، اٹھ کے حضور کے ذکر کی محفل میں آئے بیٹھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ تو گھر سے چلا میلاد کی محفل میں آیا، تجھے کوئی باہر نکل کے پوچھے کہ ملا کیا ہے، سینہ تان کے کہنا میری گھڑیاں عبادت میں بھی رہتی ہیں، محمد کی نگاہ میں بھی رہتی ہیں۔ یہ کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا کریم فرماتے نبیوں کا ذکر عبادت ہے۔ پھر مجھے سوچ کر بتاؤ، آدم نبی کا ذکر عبادت، نوح نبی کا ذکر عبادت، ابراہیم نبی کا ذکر عبادت، موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر عبادت، عیسیٰ روح اللہ کا ذکر عبادت۔ یارو یہ سارے ذکر عبادت ہیں، تو نبیوں کے امام کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگا۔ ناز کیا کرو اپنے مقدر پر، اور جہاں حضور کے ذکر کی محفلیں سجتی ہیں وہاں بن بلائے جائے، بن بلائے جائے۔ اے نہ اڑی کیا کرو کہ یار سانو تے دعوت نہیں دیتی بھئی اسی کیوں جائیے۔ او یار جب رحمت خدا کی برس رہی ہو تو کسی کا انتظار دعوت کا کیا کرنا، چل پڑا کر، کیونکہ جو نام محمد پہ جمع ہو جاتے ہیں، آئے تھے گناہگار تھے، اٹھ کے واپس بعد میں جاؤ گے، اللہ گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ذکر مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان بیان کرتے ہوئے ویسے تو بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے متکلمین نے بات کہی، لیکن جو فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 30ویں جلد کے صفحہ نمبر 297 کے اوپر ایک بات محبت کی لکھی ہے کہ وہ حدیث پاک کا انداز بڑھا، اور وہ حدیث قدسی کے طور پر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا انت نور و نوری، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت نور و نوری، محبوبہ تسی میرا نور ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے محبوب نو انت نور و نوری و سر و سری، انت نور و نوری و سر و سری و کنوز و ہدایتی، صرف کنز نہیں، کنوز و ہدایتی، و جعلتو فدان لکا من العرش الى ما تحت الارضین، سونیا عرش تو لے کے
زمینانی تے تک میں ساری کائنات تیرے تو وار چھڑیے عرش تو لے کے 70 زمینہ دی تہ تک میں جعلتو فدان لکا من العرش الى ما تحت الارضین عرش تو لے کے 70 زمینہ دی تہ تک میں ساری خدائی سونے تیرے تو وار چھڑیے سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید واہ 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 سبحان اللہ۔ اور یہ جو اگلا حصہ ہے نا یہ معروف ہے، پچھلا حصہ غیر معروف ہے۔ اگلا اسی حدیث کا وہ حصہ ہے کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے محبوبہ ساری دنیا چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ساری دنیا چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے، فرشتے چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، نبی چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، رسول چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، صحابہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اہل بیت چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، تابعین چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، خواجہ غریب نواز چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، گنج شکر چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، خواجہ ثنائے محمد چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، مولا سارے چاندے نے تو راضی ہو جا میں کوئی ایہو جا بھی ہے جنہوں تو راضی کرنا چاہتا ہوں میں، کوئی ایسا بھی ہے جسے تو راضی کرنا چاہے؟ فرمایا ہاں ساری کائنات چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ چاہتا ہے میرا سونا محمد راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکات ہے نا، لجپال کریم آقا کی عظمت کا ایک اور پہلو سنیے، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ جعلت تمام الایمان بذکری معک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب ایمان مکمل ہی اس کا ہوگا جو میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر کرتا رہے گا۔ جعلت تمام الایمان بذکری معک، ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ اللہ کرتے رہیے کافی ہے، میں کہ اللہ تو کچھ وہ آندہ نبی نبی کرو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ مدینہ شریف جاتے نا حضور، تو مدینہ شریف پہنچ کر اللہ کا ذکر کرتے، اور جب مکہ شریف آتے تو یہاں حضور کی بارگاہ میں درود بھیجا کرتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور والا اللہ کے گھر میں اللہ اللہ کرو، نبی کی بارگاہ میں نبی نبی کرو، لیکن آپ الٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو حضور کا ذکر کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ الٹ مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مصطفیٰ ہے خدا کے محبوب، اور جب کسی محب کے سامنے اس کے یار کا ذکر کیا جائے، جو مانگو وہ بھی ملتا ہے، جو نہ مانگا ہو وہ بھی مل جاتا ہے۔ جعلت تمام الایمان بذکری معک، محبوب ایمان مکمل ہی ہوندہ ہوئے گا جیڑا میرے ذکر دے نال نال تیرا ذکر کردہ رہے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت صحابی رسول ہیں، بہت بڑا عشق کا رنگ اور ادب کا رنگ تھا۔ ان کی ڈیوٹی میرے آقا کریم کے نالین شریفین اٹھا کے رکھنے، اور یہ چک کے کدھرے سیڈ تے نہیں رکھتے سن جوڑے مبارک۔ یہ حضور کے جوڑے مبارک جب انہیں ملتے تھے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، تو ایک جوڑا مبارک اس آستین
ایک ہی ساز تھی اے انج سینے نہ لا کے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں امام اہل سنت نے کہا تھا کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضور تو پھر کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ وہ ہندو شاعر تھا نا کال کا پرشاد تھا تو ہندو پر طلب بڑی پاکیزہ تھی اس کی۔ اس نے کہا تھا نا کہ گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، کہندا اس لیول دا کوئی بندہ مینوں لب جاوے جیڑا ایک ہاتھ سورج لئی پھرے تے دوے ہاتھ تے چن لئی پھرے، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے۔ کہندا ایڈے بڑے مقام اور مرتبے والا کوئی بندہ لبے، ہندو شاعر نام کال کا پرشاد، کہندا ایڈا بڑا بندہ کوئی لبے اشارہ کرے تو سورج چاند ستارے اس کے اشارے پر چلے آئے۔ کہندا پھر وہ میرے کول آ جائے، پھر میرے تو پوچھے مانگ کی مانگ۔ پھر انہیں اپنی آرزو پیش کی تھی جڑی اس کلام دے اینڈ تے اس نے کہا کہ گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے تو کیا لے، تو کہتا ہے پھر بس نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ اور علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نے جو حضور کے نالین شریفین کی بات کہی تھی، معراج کی شب جب جوڑے پاک رسول کے عرش پر تھے اور ساری کائنات نیچے رہ گئے، تو علامہ یوسف نبہانی کہتے علی رؤوس ھذل قوم نال محمد علت فجمیع الخلق تحت ظلالہ۔ فرماندے نے اسی ویندے ہی رہ گئے، لوکاں ویکھیا کہ حضور کتھے گئے، عاشقاں نے اسی سائیاں دے جوڑے ہی ویندے رہ گئے، لوگ یہ ویندے رہ گئے کہ حضور کتھے گئے کتھے گئے کتھے تک گئے۔ عاشق کہندے نے تسی یار نو ویکھو اسی یار دے جوڑے تک دے رہ جاواں گے۔ وہ کہندے نے ساری کائنات تھلے تے محبوب دے جوڑے اتے، سمجھ آ گئی کہ ساری کائنات مل جائے تو یار کے جوڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مصطفیٰ کی ذات کا مقابلہ۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نہینا عن الکلام فی الصلاۃ الا بالقرآن والذکر۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہمیں قرآن پاک یا ذکر کی چند تسبیحات کے علاوہ کوئی اور بات کہنے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نماز کے اندر یا قرآن پڑھا جاتا ہے یا تسبیحات ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے علماء نے اس حدیث کی شرح لکھی، باندھن بھئی یہ صرف قرآن ہی پڑھنا ہے تو پھر السلام علیکہ ایھا النبی ایک ہی، یہ صرف قرآن ہی پڑھنا ہے تے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ ایک ہی ہے۔ یہ صرف قرآن ہی پڑھنا ہے تے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد ایک ہی ہے۔ پنجمن سنائے محمد دے پلیٹ فارم تے ایک پڑھیا جاندہ ہے، اسی الحمدللہ ان کو سانو ہی آکھے کہ یہ سنیاں دا سٹیج ہے کہ نہیں ہے، پھر اللہ دا حکم ہی۔ لیکن میں جو محبت کا پیغام عرض کر رہا ہوں، ایک پڑھتے ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، درود ہو اور سلام ہو آپ کی ذات پر اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ اندر ترجمہ ہے۔ لیکن اللہم صلی اللہ دا ترجمہ کیے اے اللہ تو درود،
اے اللہ تو درود بھیج، سلام بھیج سارے نبیاں دے سردار پاک محمد اور انہاں دی آل تے۔ بابا جی میں جنہ بھی مرضی نیک ہوواں گا، میری زبان جنی مرضی ذکر وچ تر رہندی ہوے گی، پر او زبان کتھوں لے آواں جڑی پروردگار دے نکلے ہوئے لفظاں دا مقابلہ کر سکے۔ میں کہوں کہ درود ہو یہ اور بات ہے، اللہ درود بھیجے یہ اور۔ ساڈے تے کریم آقا دے غلاماں لکھیا نا، انہاں آکھیا سی 1000 پاک بشو دہن بمشکو گلاب ونوز نامے کو گفتن کمال دوست کہ آقا جی ایک واری نو جے 1000 واری بھی منہ مشک و امبر تے گلاب نال دھوئے پھر بھی تہاڈا نام نامی اس میں گرامی لین لگا ڈر لگتا ہے کہ ایڈا پاک نام اور اس زبان تے آئے لیکن اس زبان پر جب درود آ جاتا ہے، یہ زبان اللہ کے نبی کو اتنی پسند آتی ہے، آقا فرماتے ہیں قریبا تیری پیشانی چوموں کیونکہ تیرے لبوں پہ محمد پر درود پڑا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں میں عرض کرا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت، آپ فرماتے ہیں کہ نماز وچ قرآن ہوئے ذکر ہوئے اس تو علاوہ کوئی گل نہیں ہونی چاہیے۔ سوال پیدا ہویا ساڈے علماء ان دی وضاحت کی تھی، انہوں نے کہا جی پھر السلام علیکہ ایھا النبی قرآن تا نہیں ہے، قرآن دی تشریح ضرور ہے۔ اشہد ان محمد عبدہ و رسول قرآن دی آیت نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ بھی قرآن تا نہیں ہے۔ انہاں کیا بھی ایک تے گل تانوں سمجھانی ہے جڑے وچ فرق پائی فرق نہیں، ایک کے ذکر خدا کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے اور مصطفیٰ کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے۔ یہ جدا کوئی نہیں جے، یہ جدا کوئی نہیں جے، دونوں ذکر اکٹھے ہیں۔ خدا کا ذکر کرو تو مصطفیٰ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرو تو خدا کا ذکر ہے۔ اس گل سے کدے پریشان نہ ہویا کرو، اللہ ناراض ہی کدی نہیں ہوتا۔ حشر کا دن ہوگا نا، حشر کا دن بھی وہ بڑا خوبصورت مرحلہ ہوگا میدان معاشر کا، اور میدان معاشر کے اندر گناہگار ہم جیسے بھی کھڑے ہیں، اور حشر کے میدان میں سارے نبی سارے رسول آقا کا میلاد منایا، ذکر کیا کرو اپنے لجپال آقا کا۔ پتہ ہے کہ حضور دے ساڈے تے احسان بڑے، حضور دے ساڈے تے احسان بڑے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جو آقا کریم کی مصروفیات مبارکہ میں سے ایک جو میں عرض کرنا چاہوں گا، فرماتے کہ الاستغفار لہم، امتی گناہ کرے اور حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا، یا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ اسے معاف کر دے۔ وہ اس تو وڈا بھی کوئی کریم ہو سکتا ہے؟ گناہ اسی کریے، ساڈے جرماں دیاں معافیاں اللہ تو ساڈا نبی منگے، پھر بھی ہم لاکھوں جرم بھی کرتے ہو، شکلیں نہیں بگڑتی، چہرے مسخ نہیں ہوتے۔ سود خور بھی رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ حاجی صاحب چہرے تے نور ہی بڑا ہے۔ شرابی شراب پیتا ہے، مستیاں کرتا ہے، منمانیاں کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اس کا چہرہ بھی بگڑتا نہیں، سلامت ہے۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا، لاکھوں جرم کر کے پھر بھی معزز بنے پھرتے ہیں، یہ تیرے اعمال نے بچایا ہے یا مصطفیٰ کی ذات نے بچایا ہے؟ تو امام اہل سنت نے فرمایا تھا نا کہ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا یہاں ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں۔ حضور سے جڑ جاؤ کیونکہ
ان کی رحمت کے بغیر نہ دنیا میں گزارا ہے، نہ قبر میں گزارا ہے، نہ حشر میں گزارا ہے، کیونکہ وہ صرف دنیا دی رحمت نہیں، وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین، جتنے جہان ہیں سارے جہانوں کی رحمت میرا سونا محمد ہے۔ یہ دنیا بھی ایک جہان ہے، اس جہان دی رحمت بھی مصطفیٰ نے، قبر بھی ایک جہان ہے، اس جہان دی رحمت بھی مصطفیٰ نے، حشر بھی ایک جہان ہے، اس جہان دی رحمت بھی مصطفیٰ نے، جنت بھی ایک جہان ہے، اس جہان دی رحمت مصطفیٰ نے، ساری کائنات پہ رحمت برستی ہے تو محمد عربی کا صدقہ برس رہی ہے۔ پیغام محبت گفتگو اختتام کی جانب لاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا کی ذات سے جڑ جاؤ، یاد رکھے ڈریا نہ کرو، پریشان نہ ہو، سانو کئی بیلی پیروں کٹ دیں اس تو جٹ کی گل تو نہیں سمجھ سکتے جی، تے پریشان نہ ہویا کرو، وہ بھائی تم نے کیا کیا، میلاد پہ خرچ کر دیا، ملے گا کیا، کرتے تو اور کچھ نہیں ہو، اور میں کیا سنی ورگا عقیدہ آ جاوے تے عمل اچ آ جاوے حسن، رب کعبہ دی قسم تو جتھے پیر رکھیں گا اتھے اللہ دی رحمت بسے۔ میں عرض کروں کہ پریشان نہ ہوا کر، تے ڈریا نہ کرو۔ ایک مولانا صاحب تقریر پہ کر دیں تے او آخرت دیاں گلاں بڑیاں سنائی جاندے، اسی آخرت دی کسے بھی حدیث یا قرآن دی آیت انکار مقصود نہیں، حضور دی رحمت دی گل سنانا مقصد۔ انہیں آکھیا بھی پھڑے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، بڑی مار پڑے گی، بڑا عذاب ہوگا، بڑی پریشانی ہوگی۔ وہ بچے ایک جھٹکا جہا بندہ بیٹھا، وہ اٹھتے کھلو گیا، انہیں آکھیا مولانا صاحب وہ اتھے پاک محمد بھی حسن صلی اللہ علیہ وسلم، اتھے پاک محمد بھی حسن تے خطیب بھی کوئی نہ مننا رہا۔ انہیں آکھا جی جی بابا جی اتھے پاک محمد بھی حسن، انہیں آکھا مجھ ڈران دے کے آؤں، ہائے 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 ہائے، انہیں آکھا پھر ڈران دے کے آؤں جے، انہیں آکھا جی پکڑے تے جاواں گے نا عمل چنگے نہ ہوئے تا، انہیں آکھا نہیں 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 نہیں، پریشانی کس گل دی، اللہ بھی محمد دا، اسی بھی محمد دے۔ چونکہ میرا ٹائم اگے گزر گیا، میں آخری گل گنج شکر سرکار دی بارگاہ پیش کر کے اجازت لے آنا۔ سرکار گنج شکر دا ذکر نہ کریے تے ساڈی گل پوری نہیں۔ تے اسیں جڑے لوگ ہیں بالخصوص لوکاں نو کسے نو ایمان کتھوں لبیا، کسے نو کتھوں لبیا، اسی گنج شکر دی گل اس وجہ تو بھی کرنے، سانو ایمان بھی گنج شکر دی چوکھٹ تو لبیا ہے۔ تے بابا جی جتوں ایمان لبے پھر بے ایمان ہی پھر ہوئے گا جڑا گنج شکر دی گل نہ کرے گا۔ سانو تو کلمہ ہی گنج شکر سرکار پڑھایا ہے نا، تو کسی کا کوئی در، کسی کا کوئی در، سب کو ان کا در مبارک، مجھے گنج شکر کا در مبارک۔ منظور بھائی تسی گل بڑی پیاری چھیڑی سی بھی الحمدللہ کہ سانو گنج شکر دا در میں لگے ہیں۔ بابا صاحب لجپال دی ایک مشہور زمانہ آپ دی مبارک ایک کرامت او عرض کر کے میں اجازت چاہواں گا۔ اے دیپال پور دے اندر آپ تشریف لے کے آئے تے پھر اس پاک پتن شریف دی دھرتی تے آپ دا ڈیرا جدو لگیا نا، ویسے ایک گل بھی ذہن وچ رکھیا ہے، گنج شکر سرکار نے نا پاک پتن دے وچ، اے میں خواجہ صاحب جیس گھرانے یا گنج شکر دے اولاد پاک تو ہٹ کے میں اوورال اتھے دی گل پیا دسنا علاقے دی، اتھے نہ تے کسے مولوی دی دال گلن دیتی ہے بابا صاحب تے نہ کسے اور پیر دی اتھے دال گلن دی، کیونکہ گنج شکر سرکار دا روحانی طور دے اتھے کنٹرول بڑا پیارا ہے۔ آج بھی جے کوئی آیا بھی ہے نا، میرا سلام ہے سارے بزرگاں، کوئی آیا بھی ہے نا تے سائیں راتوں رات انہوں پیغام دیتا، فرمائے ایتھے نہیں اتھے ڈور جا،
اتے نہیں اوتے ٹر جا. انہیں کہ حضور خیر ہے. فرمایا اے ساڈا علاقہ ہے. ویسے تے گنج شکر دا سارا ہی علاقہ ہے لیکن فرمایا ایتھے نہیں ایک گنج شکر سرکار دا مزار و مزار ہے جتے ہر وقت اللہ دی رحمت بے حساب بستی جے. او زمین دا کچھ حصہ کسی بندے آپ نے تحفے تے واسطے پیش کیتا تے میرے گنج شکر سرکار نے کوئی رجسٹری انتقال نہ کروایا. بیلی ایک وچوں اٹھیا تے انہیں جا کے دیپال کوٹ کچہری دا نظام سی. اس نے جا کر وہاں دعویٰ دائر کہا. انہوں نے کہا جج صاحب زمین میری ہے میرے نام. آپ پتے پھر ماشاءاللہ دریا دا آ کنارہ ہوئے یا دریا دا او کنارہ ہوئے. آپ نے تو پھر انہوں نے کہا جی بس وہی چنگا ہے جن دا دان ہے. میں خواجہ صاحب دی بارگاہ تو معذرت کر دے ہویا کیونکہ شیان شان جملے نہیں نے لیکن صرف تواڈے ایک ذوق اور محبت دے ماحول نو برقرار رکھ دے میں گل پہ کرنا. میں کہ دریا دا ایک کنارہ ہوے یا حافظ صاحب دریا دا او کنارہ ہوے طبیعت نال دیاں نے لوکاں دی تے زمین ہوے پھر واہ ساری تھوڑی بہت نہیں. بندہ اٹھیا انہوں نے آکھا جج صاحب یہ میرے نام لگا دی جائے. جج بھی کوئی بندہ بڑا عقل مند دانا اور سیانا آدمی سی. اس نے اپنے طور پہ تحقیق تفتیش کروائی تو قاصد بھیجا گنج شکر سرکار کی بارگاہ پر میں بابا صاحب غریب لجپال سے کہہ کر آؤ کہ حضور کوئی ثبوت دے دے ورنہ زمین کسی اور کے نام لگا دی جائے گی. آپ نے قاصد کو کہا پر میں جج سے کہہ دینا فقیر کورٹ کچہری کے دروازوں پہ اچھے نہیں لگتے. ہاں وقت وہ مقرر کر لے ہم بھی آ جائیں. ثبوت نہیں زمین سے پوچھ لیں گے. ہن ایتھے بھی تسی نہ بولے تے پھر تہاڈا اللہ ہی وارث ہے. زمین سے پوچھ لیں گے جس کے حق میں بول کر زمین خود گواہی دے اس کے نام لگا دی جائے. خدا فرید حق فرید حق فرید حق فرید وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صرف دنیا کی زمین نہیں امام راضی کہتے ہیں اے ارض الجنہ اسی جنت دی زمین بھی ولیاں دی وراثت بنا چھڈی ہے. فرمایا جج صاحب زمین سے پوچھ لیں گے جس کے حق میں زمین بول کے گواہی دے دے اس کے نام لگا دی جائے. وقت مقرر جگہ مقرر جج آ گیا اور وہ قاضی صاحب نے گنج شکر سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا حضور پھر زمین تو پوچھ لئیے. میرا یقین ہے کہ وہ تھوڑا جیا انہیں آکھیا ہوئے کہ حضور ویکھ لوے بولی کدے ہے ساری تے اگا نہ ٹر جاوے. سرکار اس زمین تو پیچھے جڑی آپ دی آئی ان دے تو قدم مبارک پیچھے رکھا. آپ نے فرمایا یہ نہ سمجھے ہے کہ شاید میری قدمہ دی برکت نال بولی. خود پیچھے تشریف لے. وہ عصا جو گنج شکر کے ہاتھوں کو چومتا رہتا تھا, وہ عصا جو گنج شکر سرکار کے ہاتھوں کے بوسے لیتا رہتا ہے, وہ دیا اپنے خادم کو. فرمایا عصا فرید کا لے جاؤ, زمین کی چھاتی پہ مار کے کہنا تو کس کی ہے. عصا گنج شکر کا ہے, زمین کی چھاتی پہ لگتا ہے تو خادم بولا کہ زمین بول کس کی ہے. ذرہ ذرہ زمین کا بول کے کہہ رہا تھا میں اس جہان میں بھی فرید دی, میں اس جہان میں بھی فرید دی. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید.
حق فرید، حق فرید، آستانہ لیا فرید پر شریف۔ پھر میں کیوں نہ کما کہ دو جگ دے وچ قسم خدا دی، میرا مان تران فریدے، میرا کعبہ قبلہ گنج شکر، سلطان جہان فریدے، میرے درد غماں دا دارو سونا تے میری جان دی جان فریدے، سردار کفن تے لکھ مرساں میرا دین ایمان فریدے، فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ تو فیل رحمت للعالمین چشم کرم برما وما علینا الا